بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مکہ مکرمہ میں ایک عبادت گزار حاجی صاحب رہتے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں ریشمی تیلی ملی جس میں ایک قیمتی ہار تھا۔ بڑا قیمتی ہار ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ تو بہت قیمتی ہے، اسے چھپا لینا چاہیے۔ اللہ کا ڈر غالب آیا، اللہ کا خوف غالب آیا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اگر اسے چھپا لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہیں بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے اس کو چھپانے کے بجائے طے کر لیا کہ مالک ملے گا تو میں مالک کے حوالے کر دوں گا۔ اتفاق سے مالک بھی مل گیا، کوئی تلاش کرتا پھر رہا ہے، بھائی میرا گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس بھی ایک تیلی ہے، تم دیکھو تمہاری تو نہیں ہے۔ اس نے اس تیلی کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میری تیلی ہے اور یہ میرا ہار ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، تاجر نے اس کو 500 اشرفیہ نکال کر انعام میں دی۔ اس نے کہا مجھ کو انعام نہیں چاہیے، میں نے تو یہ جو کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اگر ہار مل جائے تو میں اس کے پانے والے کو اور لانے والے کو 500 اشرفیہ دوں گا، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھ کو 500 اشرفیہ نہیں چاہیے۔ بہرحال وہاں سے وہ چلا گیا اور اپنی بستی میں جا کے کہتا تھا کہ ایسا نیک آدمی نوجوان مجھ کو ملا، ایسا لڑکا اگر مجھ کو اپنی یہاں مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا، اور وہ اپنے ہاں کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کو سفر پیش آیا، سمندری سفر میں چلے، اچانک طوفان آیا اور کشتی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک تختے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور تختہ بہتا ہوا چل رہا ہے، تمام ساتھی ادھر ادھر ہو گئے، معلوم نہیں کہ کون ہلاک ہوا اور کون ڈوبا کون بچا۔ یہ بہتے ہوئے تختہ پر جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک کنارے پر یہ تختہ رکا، وہاں ایک بستی آباد تھی۔ بستی کے لوگ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ کوئی بیچارہ مسافر تختہ کے اوپر بہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو نکال لیا اور نکال کر اپنی بستی میں لے گئے۔ وہاں بستی میں رکھ کر ان کو ہوش آیا، کھلایا پلایا، آرام کرایا۔ کئی دن گزر گئے اور جب حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہے اور بڑی مہارت بھی ان کو ہے، حافظ بھی ہے اور عالم بھی، اور بہت نیک صالح شخص ہیں۔ ان کو اپنے ہاں امام بنا لیا جائے، اور اپنے بچوں کو پڑھانے پر مقرر کر لیا اور ان کی تنخواہ مقرر کر دی، اور سب نے ان کو اپنا شیخ بھی بنا لیا اور اپنے سب کام ان کے مشورے سے کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اتنا نیک آدمی مل گیا ہے، اتنا بڑا عالم ہے، یہ کسی طرح یہاں سے چلا نہ جائے، اس لیے ایسی شکل کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے بستی میں رہے۔ ایسے نیک آدمی کا بستی سے چلا جانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کیا شکل ہو؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ان کی یہاں شادی کر دو۔ شادی کے لیے سوچا پلا لڑکی مناسب ہے، ایک بڑے تاجر کا اتفاق سے انتقال ہوا تھا، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین اور جوان تھی، اسے رشتے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہا کہ بھئی پلا رشتہ طے کر دیا جائے۔ لڑکی سے پوچھا، لڑکی بھی تیار ہو گئی، اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب دونوں کی شادی ہو گئی اور یہ رات کو وہاں پہنچا اور بیوی سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کے گلے میں وہی ہار پڑا ہوا ہے جو ہار ان کو مکہ مکرمہ میں ملا تھا، اور انہوں نے تاجر کو واپس کر دیا تھا اور انعام لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ تاجر کہتا تھا کہ اگر یہ مجھے میرے ہاں مل جاتا تو میں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی برکت سے اور تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے اتنا نوازا کہ تم نے ہمارے ڈر کی وجہ سے ہار واپس کیا، اب ہم ہار بھی دیں گے اور ہار والی بھی دیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ہار والی بھی عطا کی۔ پھر یہ مکان اور کوٹھی بھی اور تجارت بھی اور جائیداد بھی اس تاجر کی وہ تمام کے تمام ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی۔ محترم سامعین، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف۔ محترم سامعین، جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس طرح نوازتا ہے، اور بائی دنیا تو ہے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی نوازیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف حاصل کرے، اس کی اطاعت کرے اور فرمان برداری کرے اور نافرمانیوں سے پرہیز کرے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔